اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کی بار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوت کا دور پایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کر آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت اویس کرنی ماں کی خدمت۔ حضرت اویس کرنی کو اسلامی تاریخ میں ماں کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہے۔ ایک موقع پر ماں کے سوال کرنے کے، اویس تم مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور محبت سے شرف یاب کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میں اس جنت کو کس طرح چھوڑ دوں؟ آخر کار والدہ کے بے حد اصرار پر یہ مدینہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں پوری زندگی مدینہ میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور محبت سے شرف یاب ہوں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری بوڑھی ماں کی خدمت کی طلبگار ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور جلد واپس یمن آنے کی تائید کی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عاشق صادق اور آپ کی زیارت کے طالب حضرت اویس کرنی والدہ کے حکم پر فوری یمن روانہ ہو گئے اور زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں اسلامی تاریخ میں بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ یا الہی ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما، آمین ثم آمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو